السلام علیکم ناظرین، میں محمد آصف چشتی آپ حضرات کو ایک عظیم الشان خانقاہ جس کا نام خانوادہ سمدیہ آستانہ عالیہ دارالخیر ففون شریف ہے، اس خانقاہ کی مکمل زیارت کرانے کے لیے آپ حضرات کو میں آستانہ عالیہ ففون شریف آیا ہوں آپ حضرات کی زیارت کرانے کے لیے، اور آپ حضرات کو انشاءاللہ مکمل زیارت کراؤں گا۔ ایک شاعر پہلے شعر سماعت فرمائے۔ شاعر کہتے ہیں: ہوتا ہے کلیوں سے اثر زہر کا ختم، ہوتا ہے کلیوں سے اثر زہر کا ختم، دیکھیے سیدوں کی کرامت ففون میں، دیکھیے سیدوں کی کرامت ففون میں۔ اور ایک شاعر اور کہتے ہیں: علی کا گھر بھی ایسا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی ایسا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک شاعر اور بڑا پیارا شعر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں: علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے، علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے۔ اور علی کے بغض میں کچھ اور ملے یا نہ ملے، علی کے بغض میں کچھ اور ملے یا نہ ملے، قسم خدا کی لعنت ضرور ملتی ہے، قسم خدا کی لعنت ضرور ملتی ہے۔ دنیا کے ایک عظیم الشان شاعر کہتے ہیں: صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اس وقت آپ حضرات کو زیارت کرا رہے ہیں حضور حافظ بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان کی مقدس خانقاہ کی۔ اس خانقاہ کے بارے میں آپ حضرات جب آستانہ عالیہ سمدیہ ففون شریف پہنچیں اور ففون شریف جانے کے بعد اس خانقاہ کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے قلب و جگر کو سکون ملے گا اور آپ کی تمام حاجتیں انشاءاللہ پوری ہوں گی، کیونکہ یہاں خالی دامن لے کر آتے ہیں، لیکن لوگ خالی دامن جب آتے ہیں لیکن یہاں سے مایوس ہو کر نہیں جاتے بلکہ اپنے دامنوں کو بھر کر جاتے ہیں۔ یہ وہ خانقاہ کے ایک عظیم بزرگ ہیں، ایک ایسے عظیم بزرگ ہیں کہ ان کی خانقاہ میں لاکھوں لاکھ مجمع اکٹھا ہوا کرتا ہے، اور جب مجمع لاکھوں لاکھ آتا ہے اور آنے کے بعد جب یہاں سے جاتا ہے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں بلکہ اپنے دامنوں کو بھر کر جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے آپ حضرات آستانہ عالیہ سمدیہ دارالخیر ففون شریف کی ایک عظیم الشان جامع مسجد کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایسی مسجد ہے کہ یہ مسجد کے اندر جھومر دیکھیے، جھومر کا یہ شاندار نظارہ، اور اس جھومر کو خریدنے میں شاید ہی جانکار لوگ جانتے ہوں گے کافی پیسہ خرچہ ہوا ہوگا۔ اور یہ مسجد اتنی عالی شان مسجد ہے کہ اس مسجد کو دیکھنے کے بعد آپ کی نظر ٹھہرے گی انشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیے حافظ بخاری کے عرس پاک کے موقع پر ہم لوگ ایک صحن درگاہ کے صحن میں آ چکے ہیں، اور اس درگاہ سے انشاءاللہ آپ حضرات کی زیارت کرائیں گے۔ یہ دیکھیے حضور اکبر المشائخ کی مبارک مزار پاک کے پاس ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ابھی درگاہ شریف کی انشاءاللہ زیارت کرائیں گے آپ حضرات کو۔ وہ درگاہ شریف کے بارے میں حضور اکبر المشائخ کی شان یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک اندھی آئی، اور اندھی لڑکی اور اس کے والد آئے۔ والد آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اکبر المشائخ آپ کی درگاہ پر ہم آئے ہیں، دنیا کے ڈاکٹروں نے میری بچی کی آنکھ دینے سے منع کر دیا ہے، اکبر المشائخ اب آپ ہی اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرمائیے کہ میری بچی کی آنکھ آ جائے۔ تو اکبر المشائخ کی خانقاہ کی ذرا سی مٹی، وہ مٹی نسبت رکھتی ہے اکبر المشائخ سے، اس لیے وہ مٹی اس بندے نے لینے کے بعد اپنے گھر گیا اور اپنی بچی کی آنکھوں میں لگایا۔ جس وقت صبح کا وقت ہوا تو اس بچی کی آنکھ کھلی، بچی دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد کہتی ہے: والد محترم مجھے دنیا کی تمام چیزیں دکھائی دے رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ عظیم الشان بزرگوں کی بارگاہیں ہیں، ان بارگاہوں میں آپ آئیے، دیکھیے کتنا مجمع اکٹھا ہوا ہے، اور یہ 11 رمضان المبارک کا مجمع ہے، اور ایسا ہی مجمع انشاءاللہ ہر سال 11 رمضان المبارک کو اس سے زیادہ مجمع ہوا کرتا ہے۔ اور جب عرس ہوتا ہے، عرس حضور حافظ بخاری 16، 17، 18 جمادی الاخر
ہر سال عرس ہوا کرتا ہے، جس میں عظیم پیمانے کے لوگ تمام دنیا کے کونوں سے، دنیا کے گوشوں سے آیا کرتے ہیں اور اپنے دامنوں کو پھیلا کر یہاں سے اپنی مرادیں بھر کر لے جایا کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، جب آپ اس خانقاہ کے اندر جائیں تو آپ سے گزارش ہے، اس خانقاہ میں جانے سے پہلے اپنی عورتوں کو اگر لے جانا چاہتے ہیں تو عورتوں کو نقاب اور پردے کے عالم میں لے جائے، وہ بھی دنیاوی فیشن نہیں، بلکہ نقاب چست و درست نہیں ہونا چاہیے۔ چست نقاب غلط ہوتا ہے، اور نقاب جب ہو تو اس طریقے سے ہو کہ جسم کی نمائش نظر نہ آئے، بلکہ جسم چمکدار بھی نہ ہو نقاب۔ اور نہ ہی ہماری ماں بہنیں جب آستانہ عالیہ سمدیہ ففون شریف پہنچیں تو ان کے تمام جسم کے حصے ڈھکے ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے حصے جسم کے کھلے ہوئے ہیں اور ہم آستانہ عالیہ سمدیہ ففون شریف جا رہے ہیں۔ ایسے ہماری ماں بہنیں جائیں گی تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر پردے کے عالم میں جائیں گی، نقاب پہن کر جائیں گی اور انشاءاللہ یقین کامل رکھ کر جائیں گی کہ ہم اس خانقاہ میں آئے ہیں اور اس خانقاہ سے ہمارا دامن بھرنا چاہیے، تو قسم خدا کی جس مقصد سے آئیں گی تمام جائز مقاصد کو اللہ رب العزت ان ولیوں کے صدقے میں انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ اور اس وقت حیات حضور سیدی سرکار اختر میاں صاحب سجادہ اپنا فیضان دنیا کے تمام لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، اور وہ فیضان ایسا فیضان ہے کہ جس کو لینے کے لیے دنیا کے تمام گوشوں سے لوگ آتے ہیں، اور آنے کے بعد حضور اختر میاں صاحب سجادہ کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو حضور اختر میاں صاحب سجادہ کا نرم مزاج ایسا مزاج ہے کہ حضور سب سے خیریت و عافیت پوچھتے ہیں۔ پوچھنے کے بعد حضور خوب دعاؤں سے نوازتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اگر کوئی اسلامی شریعت کے خلاف ورزی کرتا ملتا ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں، کسی کے گلے میں چین ڈلی ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ میں ایک چاندی کی انگوٹھی چھوڑ کر دو چار انگوٹھیاں سونے کی یا کسی اور طریقے کی پہنے ہوئی ہے، یا کوئی بریسلیٹ پہنے ہوئی ہے، یا کسی کی کپڑے ہیں کلر والے، یا کوئی ڈیمیج پینٹ پہنے ہوئے ہے، یا پھٹے پرانے تمام طریقے کے آج کے دور میں دنیاوی ناچ گانوں والے لباس جو چل رہے ہیں، یہ لباس پہن کر اگر کوئی صاحب سجادہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور اگر کسی کی ٹوپیاں ایسی ہوں جس میں یا علی یا محمد یا 786 وغیرہ بنا ہوا ہوتا ہے، جب یہ صاحب سجادہ کی بارگاہ میں ایسے لوگ پہنچتے ہیں تو صاحب سجادہ کا غضب بھی بڑا خطرناک ہوا کرتا ہے، کیونکہ شریعت مصطفیٰ کی جو انسان پامالی کرتا ہے اسے صاحب سجادہ چاہے وہ کوئی بھی ہو اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو آپ حضرات جب خانقاہ سمدیہ ففون شریف جائیں تو ادب کے ساتھ شریعت مصطفیٰ کی پابندی کے ساتھ جائیں۔ اور میرے بھائی، شریعت مصطفیٰ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں اور آپ کو یہ خانقاہ کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا کے جس کونے میں رہیں شریعت مصطفیٰ کے پابند رہیں، تاکہ دنیا دار جب ہمیں دیکھیں تو باقی دنیا دار دیکھ کر ہمیں کہیں کہ ہم شریعت مصطفیٰ کے ماننے والے۔ یہ دیکھیے حضور صاحب سجادہ کی آمد ہو چکی ہے۔ حضور صاحب سجادہ ابھی فاتحہ مبارکہ کے موقع پر آمد ہو چکی ہے حضور صاحب سجادہ کی، اور انشاءاللہ ابھی پھر حضرت دعاؤں سے نوازیں گے۔ تو حضرت کا کام ہے دعائیں دینا، حضرت کا کام ہے دعاؤں سے نوازنا، اور تمام نبی کے وفاداروں کی خیر خواہی کرنا۔ یہ حضرت کا بہت نرم مزاج ہے، اس لیے حضرت تمام لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم حضرت کے پاس جائیں تو حضرت کو بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ حضرت سے ملاقات کریں۔ ملاقات کرنے کے بعد میں حضرت سے خیر و عافیت پوچھیں۔ یہی ہمارا زیبا ہے، یہی مذہب اسلام کا طریقہ ہے۔ دادگان سے فاتحہ دینے کا طریقہ پوچھیے تو انشاءاللہ آپ کو شریعت مصطفیٰ میں فاتحہ دینے کا طریقہ آپ حضرات کو مکمل ملے گا۔ لیکن آج کے دور کی فاتحہ بھی عجیب و غریب فاتحہ ہے۔ کوئی غریب ہوتا ہے بیچارہ تو اس کی بغیر تیز آواز میں، بغیر چلائے ہوئے، بغیر تمام ولیوں کا وسیلہ لگائے ہوئے، بغیر نبی کا وسیلہ لگائے ہوئے دعائیں اس کے لیے کر دی جاتی ہیں۔ اور جب ایک کوئی پیسے والا آتا ہے، ایک کوئی رئیس آتا ہے، ایک کوئی دنیا دار زیادہ پیسے مند آتا ہے، تو اس کی ہمارے مولوی حضرات بھی بیچارے اتنے اچھے ہیں کہ جب دعائیں کرتے ہیں تو اس کے لیے اتنا وسیلہ لگا دیا کرتے ہیں، زمین کا وسیلہ، آسمان کا وسیلہ، چاند کا وسیلہ، سورج کا وسیلہ، پانی کا وسیلہ، ہوا کا وسیلہ، تمام چیزوں کا وسیلہ لگا کر دعا مانگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیسہ دے گا۔ لیکن میرے بھائی، یہ سب چیزیں ناجائز و حرام ہے۔ اگر آپ کو دعا جو آپ امیر کے لیے کر رہے ہیں وہی آپ کو غریب کے ساتھ، بلکہ نبی کا فرمان ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں
یہ میرا دین ایسا دین ہے کہ غریبوں میں رہا ہے، غریبوں میں رہے گا، غریبوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ کو چاہیے کہ ہم غریبوں سے محبت کریں، غریبوں سے الفت کریں، غریبوں کے لیے دعائیں کریں، تاکہ غریب ہمارے لیے دعائیں کریں گے، اور انشاءاللہ جب کسی غریب کی دعا، جب کوئی غریب ہمارے لیے آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فوراً قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ غریب فاقے سے ہے، محتاج ہے، غربت کا عالم ہے، اس کو کھانا نہیں مل رہا ہے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے کہ پروردگار مجھے کھانا دے دے، مجھے پانی دے دے، تو وہ اللہ رب العزت جو چرند و پرند کے لیے رحمت ہے، وہ اللہ رب العزت جو تمام دنیا کے لیے رحمت ہے، وہ اللہ رب العزت اس غریب کو کھانے کے لیے دے دیا کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جب دعائیں کیا کریں تو دعاؤں میں وسیلہ لگائیں۔ وسیلے کا میں مخالف نہیں ہوں، بلکہ وسیلہ لگانے کے ساتھ ساتھ یہ نہ کریں کہ امیر ہے تو اس کے لیے زیادہ دعائیں کر دیں، غریب ہے تو بیچارہ ایک ہی دو دعاؤں میں نپٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ان چیزوں سے، فالتو باتوں سے بچیں، اور جو نبی کا طریقہ ہے، مذہب اسلام کا طریقہ ہے، یعنی اپنے دل کا ارادہ مین ہے، انما الاعمال بالنیات، تمہارے عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ اگر تمہاری نیت ہے کہ ہم فاتحہ کا ثواب کر رہے ہیں، تمہاری نیت ہے کہ ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، کتنا پڑھا لکھا ایک پرچہ آج کے دور میں زیادہ چلتا ہے، وہ پرچے میں لکھا ہوتا ہے 1000 قرآن شریف، 10,000 قرآن شریف، 5000 کلمے، 2000 درود شریف، یہ تمام چیزیں چلتی ہیں میرے بھائی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، یہ تسبیحاں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ تسبیحاں انگلیوں کے اشاروں پر کر رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 اس طریقے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں، ارے اللہ سے لو لگاؤ تو ایسی لو لگاؤ، اللہ کی بندگی کرو تو ایسی بندگی کرو، لا تعداد اللہ کی بارگاہ میں بندگی کرو۔ قسم خدا کی جب آپ لا تعداد تسبیحاں پڑھنے لگیں گے، جب آپ لا تعداد درود پاک پڑھنے لگیں گے، تو یہ ایمان کامل رکھیے، یہ یقین رکھیے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، اور کم از کم 1000 مرتبہ جو بندہ مجھ پر شب جمعرات کی رات میں درود پاک پڑھتا ہے، تو مرنے سے پہلے پہلے وہ میرا دیدار ایک مرتبہ ضرور کرے گا۔ سبحان اللہ! آپ سمجھ رہے ہیں درود پاک پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو آپ لا تعداد پڑھیے۔ یہ گنتی، کاؤنٹنگ، یہ تمام چیزیں دنیاوی دکھاوے ہیں، ان دکھاووں سے بچیے، کیونکہ دکھاوا شیطان نے کیا تھا تو وہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ رب العزت نے اسے لعنت کا طوق ڈال دیا۔ آج دنیا اسے شیطان کے نام سے یاد کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان قریب ہم بھی اسی شیطان کے چیلوں میں شمار ہو جائیں۔ اس لیے دعا کریے پروردگار ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں جلائے تو نبی، اولاد نبی کی محبت میں جلائے، اور جس وقت پروردگار ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور مولا تعالیٰ جتنے بھی مومن اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، فیضان چشت غریب نواز کے صدقے میں، آستانہ عالیہ فغون شریف کے تمام بزرگوں کے صدقے میں مولا تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، ہم سبھی لوگوں کے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔